جی ناظرین کرام، میں پہلا کالم جس کا الٹا آج حساب ہو گیا جی، پہلے کالموں کا ذکر آئے گا، ظاہر ہے کہ جی ہمارے مہمان نہیں پہنچے لیکن ہمیں ان کا انتظار ہے، اس وقت تک میں کالم آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا کالم میں محمد اظہار الحق کا آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہمارا ایک پیارا بہت خوبصورت شاعر جی، جس کا بیوروکریسی سے بہت قریبی تعلق رہا، یہ آرمی کا، جسے آرم فورسز کا آڈیٹر جنرل ہوتا ہے، صحیح عہدے کا نام میں بیان نہیں کر پا رہا، مطلب یہ مسلح افواج کے جن کا ایک آڈیٹر جنرل بھی ہوتا ہے، اس پہ عہدے پہ فائز رہے ہیں اور ان شریف افسروں میں ہیں جنہوں نے شرافت کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے۔ اب شاعر اور آرٹسٹ آدمی کیا اور کرے گا جی، اب آج کل زیادہ وقت آسٹریلیا میں گزارتے ہیں لیکن پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ ریگولر کا بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ یعنی عمران خان اور یحییٰ برمکی، یہ برامکا خاندان جو تھا، انہوں نے یعنی کہ گویا پورا ایک طرح کی حکومت کی ہے، اور عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی عباسیہ سلطنت کی تباہی جو تھی، تین قوتوں کی آپس میں ٹکراؤ سے ہوئی تھی۔ ایک ان میں سے عجمی بیوروکریسی تھی، یہی لوگ جو تھے، اور ایک عرب اشرافیہ تھا، ارسٹوکریسی تھی جو خلافت کی شکل میں موجود تھی، اور تیسری ترک فوج تھی جو عموماً بغداد کے باہر جن کو ڈیرے ڈالے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ وہی مسئلہ جو آج کل ہے، بیوروکریسی، فوج اور اشرافیہ کی لائی، آج کل فیوڈل اشرافیہ کہہ دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، اس وقت عرب اشرافیہ ہوا کرتی تھی، اس وقت یہ عجمی بیوروکریسی ہوتی تھی، سارا کچھ انہوں نے یحییٰ برمکی کا یہ ظاہر ہے کہ وہاں کے جو جنہوں نے کنٹرول کیا تھا، عباسیوں سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان کا یحییٰ برمکی کا یہ ایک قول نقل کیا، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ تمہیں افسروں سے پالا پڑے گا، ان کے انتخاب کرتے ہوئے احتیاط کرنا، شریف لوگوں کو منتخب کرنا۔ چنانچہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے گرد جو یہ گروہ اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں یہ افسروں کا ٹولہ بہت زیادہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ شریف لوگ نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ تحریک انصاف میں جاتے ہیں، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ پولیس والے چلے گئے ہیں، مثلا کہا کہ آئی جی فلانا آ گیا، آئی جی فلانا آ گیا، اس پہ بہت جشن بھی ہوتا ہے اور شور بھی پڑتا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے بھائی، جو انقلاب عمران لانا چاہتے ہیں اس میں ان کا کیا کام ہے، لیکن صاحب بہت کچھ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران جن کے نرغے میں آ رہا ہے، یہ تو انقلاب نہیں لائیں گے، اور انہوں نے ملک کا جو حال کیا ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ دو قسم کی بیوروکریسی ہوتی ہے، ایک لگان اکٹھا کرنے والی، ایک حساب کتاب کرنے والی۔ یہ قول نقل کیا انہوں نے غالباً قدرت اللہ صاحب، پروفیسر اشفاق صاحب کا جی، اور ان کے لگان جمع کرنے والے اور حساب کتاب رکھنے والے، یہ تو آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس ہوگی ایک، اور دوسری جو ہے انہوں نے کہا کہ ریونیو کا محکمہ کہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سول سروس ڈی ایم جی گروپ بھی یہی ہوگا کہ لگان ہی جمع کرتے ہیں نا، ٹیکسی مال ان کے پٹواری، آپ تحصیلدار کو الزام دیتے ہیں، یہ پورا سسٹم کرپٹ ہے۔ اور یہ اشفاق احمد خان کون تھے جی، جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور پروفیسر اشفاق علی خان جی، احمد خان میں کہہ رہا تھا، اشفاق علی خان جی، یہ سب بہت کمال کے آدمی تھے۔ پاکستان انہوں نے ذکر کیا، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی پاکستان دی نیشن، اور یعنی کہ 6 سال پہلے انہوں نے پاکستان کو ایک قوم کے طور پر پیش کیا تھا، اور حمزہ کے نام سے، ابن حمزہ کے نام سے لکھا کرتے تھے، ابن حمزہ ہی نام تھا ان کا، ہم نے بھی بچپن میں ان کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، الحمزہ کے نام سے ان کے آرٹیکل آتے تھے، بڑے لوگ مداح تھے ان کے جی۔ 2 باتیں انہوں نے پاکستان، انہوں نے کہا کہ انڈیا کو بھی مشورہ دیا تھا نہرو کے سٹیل، اچھا جی میں اس کو وقفے کے بعد ہی لیتا ہوں، سٹیل ملک اور بیوروکریسی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا اس کے بارے میں، ایک وقفے کے بعد۔ جی کرام، محمد اظہار الحق کے مضمون کے حوالے سے پروفیسر اشفاق علی خان کا نام آتا ہے، حمزہ کے نام سے جو لکھا کرتے تھے۔ 2 باتیں ان کی مشہور تھیں جی، ایک تو یہ سٹیل مل کے حق میں لکھتے تھے کہ پاکستان کے پاس سٹیل مل ہونی چاہیے۔ میں اسٹوڈنٹ کے طور پر جب لاہور آیا تو مجھے اعزاز ہے کہ ان کے ساتھ 1-2 بار تقریریں کرنے کا، ابتدائی تقریریں کوئی ہم جیسے اسٹوڈنٹ سے کرائی جاتی تھی کہ نئی نسل کی بات بھی سنی جائے، پھر سینئر لوگ، مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات کرتے تھے اور ڈٹ کے بات کرتے تھے۔ ملک میں اسٹیل مل بناؤ، کیوں نہیں بناتے؟ راما راؤ نے یہی مشورہ انہوں نے لکھا، اظہار الحق نے نہرو کو دیا تھا، نہرو نے پہلے توجہ دی کہ اسٹیل مل لگانی ہے۔ اس وقت کلیدی صنعت تھی اسٹیل کی، جس کے پاس گویا لوہے کی صنعت ہے اور اس کے پاس تمام صنعتوں کی ماں گویا ہے، وہ میسلونی کا فکر ہے، جس کے پاس فولاد ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اقبال نے جس پہ کہا کہ لیکن جس کی خود ہی فولاد ہے قوم کی، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ اپنی جگہ درست بات ہے، لیکن یہ فولاد کی صنعت کلیدی صنعت گنی جاتی تھی۔ تو ہمارے ہاں سٹیل مل اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے اس کا داغ پہ ڈالی، روس سے مل کر اس صنعت کو لگایا، ورنہ ہمارے تاجر جو تھے
جو سٹیل باہر سے امپورٹ کرتے وہ اجازت نہیں دیتے تھے اس کی طرف، نہ امریکہ وغیرہ تیار تھا کہ پاکستان کو سٹیل کی صنعت دی جائے. یہ ایک لمبی کہانی. ویسے اشفاق صاحب ان لوگوں میں تھے جو سٹیل کی صنعت لگانے کی بات دوسری کہتے تھے کہ اس بیوروکریسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. حق جو ہے حکومت اور حکمت کی بات کرتے تھے کہ حکمت والے لوگوں کو حکومت کرنی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو، یہ بیوروکریسی یہ افسر چاہیے ان کا کام تو نہیں ہے. یہ اب انہی کے حوالے سے انہوں نے باتیں لکھی ہیں کہ وہی افسر چاہیے جو ہے نا ہر جگہ چھا گئی ہے، اسی نے پاکستان کی ایسی تیسی کی ہے. آج یہ بھی عمران خان کے گرد ہیں. انہیں دیکھیے یہ شعر بھی پڑھا ہے شورش کشمیری کا، میں نہیں کہتا فلاں ابن فلاں گستاخ ہے، اس قبیلے کا ہر ایک پیر و جواں گستاخ ہے. اس میں کہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، سبھی کے سبھی ایسے نکلتے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے ہوتا ہے. تو انہوں نے اب اسی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ بھئی آخر اسی ٹولے کے غلام اسحاق خان کو ضیاء الحق نے کیوں نوازا، یہ لوگ کیوں آگے آ جاتے ہیں. ایوب خان کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے. یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا ذکر کیا ہے. کاش جمیل الدین عالی شہاب صاحب کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ دیں جو وہ کبھی کبھی سناتے ہیں. ہم نے بھی سنے ہیں جی ان سے باتیں. انہیں کہا کہ آج ہی پنجاب گورنمنٹ میں ایک سابق بیوروکریٹ جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہر بات کو، ہر صورتحال کو. ہاں خرابیاں نظر آتی ہیں بیوروکریسی کی ہیں پیدا کی ہوئی، اور تحریک اسلام، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سب میں اسی گروہ کا قبضہ ہے. خود یہ بیوروکریسی میں رہے ہیں. آڈیٹر یہ حساب کتاب والے محکمے میں تھے، وہ لگان اکٹھا کرنے والا محکمہ ہے. تو یہ انٹر ڈپارٹمنٹل لڑائی نہیں ہے، خود اپنے خلاف ہی ایک چارج شیٹ ہے کہ ہم لوگوں میں سے لوگوں کو لینا اور لے کے اس کام کے لگا دینا. انہوں نے کہا ہم تو اندر کے لوگ ہیں، یہ کم لوگ ہیں جی ادیب دانشور جو یہاں تک پہنچتے ہیں اور یا مقبول ہیں، ظاہر الحق جو یہاں سے گزرے ہیں، اور پھر انہیں بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور سہنا پڑتی ہیں. لیکن ظاہر الحق کا یہ مضمون بہت خوبصورت ہے اور بہت سی باتیں بھی یاد کراتا ہے. یحییٰ برمکی کو بھی یاد دلاتا ہے، اشفاق علی خان کو نام بھی زندہ کیا اس نے، اور خود انہوں نے بیوروکریسی کا جو پاکستان میں رول رہا ہے اس کو بھی. اور میں نے اس کے بارے میں عرض کیا کہ عباسیہ سلطنت کی تباہی بھی 3 چیزوں سے ہوئی ہے جی. ایک تو عجمی بیوروکریسی، اور ایک عرب ایرسٹوکریسی خلافت کی شکل میں، اور تیسری جو تھی وہ ترک فوج. ان کے کشمکش نے سلطنت تباہ کر دی. اچھا یہ ایک آرٹیکل جی ہے کہ بام ایران اینڈ اٹ ول شورلی ڈیسائیڈ ٹو پرسو نیوکلیئر آرمز. انہوں نے کہا یہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے، اس کی بمباری کر دی جائے جس طرح عراق پہ کی گئی تھی اس زمانے میں، اور آ کے اس کی فیسلٹی کو تباہ کر دیا جائے. وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اس وقت اس کے بعد پھر عراق دوبارہ جو ہے ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں نہیں آیا تھا. یہ کہتے ہیں یہ غلط تجزیہ ہے. عراق کی جو فیسلٹی تباہ کی گئی تھی وہاں تو ابھی ایٹم بم کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب ایکسپرٹ نے رائے دی ہے کہ وہاں سے جو چیزیں برآمد نکلی تھیں، اور انٹرنیشنل ماہرین نے بتایا کہ اس کا تو ایٹم بم کی تیاری سے دور دور تک کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، اس گریڈ کا کام نہیں تھا. لیکن صدام کو معلوم ہوا کہ عالمی اٹیک اس پہ ہو سکتا ہے، اس کو اوپنلی کوئی ایٹم بم بنانے نہیں دے گا. یہ 81 کا واقعہ تھا. اس کے بعد صدام نے خفیہ تیاری شروع کر دی تھی، اور 9 سال کے اندر وہ ایٹم بم بنانے والے سارے کام سے اس کی پوزیشن میں آ گیا تھا. اب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. اسی وقت حملہ ہوا تھا، خلیج کی پہلی جنگ ہوئی تھی، شروع جب ہوئی تھی معاملہ بڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایران پہ حملہ کر کے اس کی فیسلٹیز پہ، یہ الگ بات ہے کہ اس پہ خطرہ کتنا ہے یا اس پر کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ایران ایٹم بم سے، انہوں نے کہا اب تو شاید وہ نہیں بنا رہا، اب شاید اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا تو پھر ایران چپکے سے یہ کام کرے گا، اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایران نے کب تک یہ کام کر لیا. اگر آپ ایران کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹم بم بنائیں تو اس پہ حملہ کر دیجیے گا، اور یہ اس کو مجبور کرنے کے مترادف ہوگا کہ آپ یہ کام آپ کر ڈالیے گا. تیسرا آرٹیکل جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ نذیر ناجی صاحب کا آرٹیکل ہے. یہ آرٹیکل انہوں نے ایک چھوٹی سی خبر پہ دیا ہے اور کہا کہ ایسی چھوٹی سی خبریں کبھی کبھی نظر انداز کر دی جاتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پہلی خبر جو نظر انداز کی گئی تھی کہ روسی وزیر اعظم کو انڈیا جانا تھا، روٹ یہی ہوتا تھا کہ پاکستان سے آتا ہوا وہ افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا راستہ جاتا تھا. انہوں نے کہا لیکن اس وقت روسی وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے وہ کشمیر اور کشمیر سے ہوتا ہوا انڈیا جائے گا. مطلب اس نے اعلان کر دیا تھا، انڈورسمنٹ کر دی تھی کہ وہ بھارت کی پالیسی کو کشمیر میں تسلیم کر رہا ہے. کہ آج چین کی طرف سے ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے کہ وہ پاسپورٹ جو انڈین پاسپورٹ پر کشمیریوں کو ویزے دے دیا کریں گے. چین کی پالیسی یہ تھی کہ وہ انڈینز کو ویزے نہیں دیتا تھا، انڈین پاسپورٹ پر ویزے نہیں دیتا تھا کشمیریوں کو بھی. وہ کہتا تھا نہیں سارا کاغذ پہ لے آؤ ہم لگا دیں گے، یا کچھ اور بھی اس کے الگ ڈاکومنٹس ہیں.
یہ اس انڈین پاسپورٹ کیونکہ وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ چین کی پالیسی بدل رہی ہے. ذہانت کی بات کی انہوں نے, لیکن اس میں ایک باریک نقطہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ کشمیر میں چین نے اپنی پالیسی بنا رکھی ہے وہ پاکستان کی خاطر نہیں ہے محض, بلکہ وہ چین کی اپنی پالیسی بھی ہے. چین کے ایک حصے پر کشمیر کے ایک حصے پر چین کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ حصہ ہے. وہ اس کو ڈسپیوٹڈ صرف اس لیے نہیں سمجھتا کہ پاکستان ڈسپیوٹڈ کہتا ہے, بلکہ ڈسپیوٹڈ اس لیے بھی سمجھتا ہے کہ چین کے اپنے نقطہ نظر سے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. چنانچہ وہ حصہ جو ہے وہ اگر اب انہوں نے اس پالیسی کو بدلا ہے تو اس کا ایک مطلب جو نکالا جا سکتا ہے جو انہوں نے نکالا ہے, اور اس کے بعد دور تک بحث لے کے گئے ہیں کہ ہم کہاں کہاں یعنی کہ بونگیاں مار رہے ہیں, کہہ لیجیے گا حماقتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چین نے انڈیا کے ساتھ ایک مسئلے پر جو ان کا اختلاف تھا اس کی اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا. آخر ہم بھی تو ان کشمیریوں کو ویزے دیتے ہیں جن کے پاس انڈین پاسپورٹ ہوتا ہے. وہ یاسین ملک اب کیا آیا, پاکستان کے پاسپورٹ پر آیا, یا کوئی اسلامک اسٹیٹ آف کشمیر کے پاسپورٹ پر آیا, وہ انڈیا کے پاسپورٹ پر ہی آئے. ہم دے رہے ہیں, ہمارے دینے پہ تو اعتراض نہیں, لیکن چین ہمارا دوست وہ نہ دے. اس پہ سوچنے کی بات ہو نا, چین نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی بڑی کوئی اس پہ ناٹ اے بگ ڈیل, اس نے انڈین پاسپورٹ ویزے دینے شروع کر دیے ہیں, اس کے اوپر نرمی کر دی ہے. بہرحال اس پہ انہوں نے جو نتائج نکالے ہیں کہ وہ ہے کہ چین کی پالیسی میں فرق آنے والا ہے, اور بہت زیادہ فرق آ گیا ہے, اور بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور اب روس والے بھی آ رہے ہیں, وہ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ چیچنیا پہ تمہارے لوگ کیوں آتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. جو ہماری زیادتیاں ہوتی ہیں, ہم نے چین پہ اپنی جو پہلی ایئر لائن تھی جس کو چین نے اجازت دی تھی فلائی اوور کرنے کی, اور اب ہم نے پی آئی کی, اور ہم نے اس میں کیمرے لگا کے اس کی جاسوسی کی تھی. درست بات ہے جی, غلط بات نہیں ہے, لیکن چین کے ہم نے بہت کام کیے ہیں. جاسوسی ہم نے نہیں کی تھی. ہمارے جہازوں کو اگر کسی عالمی اگر استعمال کیا گیا تھا تو سوچنے کی بات ہے کہ کس نے استعمال کیا گیا تھا, اور انکور ہوئے تھے, اور چین نے اس کو ویجیلنس نگاہ رکھی ہوئی تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہے جو اس وقت موجود تھے. میں نے ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ کنوپ میں چینی موجود تھے جبکہ عالمی ایجنسی کا چھاپا پڑا, اور آ کے ان کو انہوں نے باتھ روموں میں چھپانا پڑا. ہم نے سارے نقشے جو انہوں نے ریئیکٹر وغیرہ کے لیے ہیں وہ ہم سے لے کے گئے, یہ بھی کہا جاتا ہے. خیر چھوڑیے گا, ہم نے چین کے لیے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب تو جی آج روایتی نظام کی تبدیلی کے بعد حوالے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں دو اشخاص سے انہیں امید تھی, عمران خان سے اور شہباز شریف سے, آج بھی تعریف کرتے ہیں جی. حفیظ اللہ نیازی کی میں داد دیتا ہوں جی, وہ دو بندوں کو لے کے گئے عمران خان کے ساتھ میاں والی میں, اور دونوں نے آ کے کالم لکھے ہیں جی, اور تعریف کی ہے جی, تحریک انصاف کی بھی, عمران کی بھی, اور حفیظ اللہ نیازی کی بھی. اچھے پی آر کے آدمی ثابت ہوئے ہیں جی. ویل ڈن ویل ڈن. باقی یہی آج مین آرٹیکل ہیں, یہ تو کوئی خاص آرٹیکل نہیں ہے. اسرائیلی فوجوں میں عورت کا, اور وہاں کے جو یہودی مولوی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ہونا چاہیے کہ پیراشوٹ کے پیچھے وہ باندھتی ہیں عورت, تو وہ کہتا ہے عورت کو جا وغیرہ وغیرہ. بہرحال اسی کے ساتھ وقفے کے بعد مجھے توقع ہے کہ ہمارے مہمان آ چکے ہیں, ان کو ہم بلا کے ان سے گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد.